السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ حضرات آج بڑا ہی خوبصورت اور دلچسپ موضوع ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو ایک بار ضرور سنیں، یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کی کامیابی کسی کو چبھنے لگتی ہے؟ جب آپ خوش ہوں تو کوئی دل ہی دل میں جل رہا ہو، یہ ہے حسد، اندر ہی اندر سے جلانے والا ایک زہر۔ آج ہم بات کریں گے حاسد کون ہوتا ہے، حاسد کو پہچاننے کی علامات کیا ہوتی ہیں، حسد سے خود کو کیسے بچایا جائے، اور سب سے بڑھ کر حسد کا علاج کیسے ممکن ہے۔ پہلے تو یہ جانیے کہ حسد کہتے کس کو ہیں۔ حسد اس کو کہتے ہیں کسی کی نعمت کی طرف دیکھ کر جلنا اور دل میں یہ چاہت کرنا، دل میں یہ خواہش کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حضرات اب ہم بات کریں گے کہ حاسد کو پہچانتے کیسے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حاسد ہوتا کون ہے۔ یاد رکھیں، حاسد کے کوئی دو سینگ نہیں ہوتے، حاسد کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ بندہ حاسد ہے، لیکن اس میں کچھ علامات پائی جاتی ہیں، اس میں کچھ نشانیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ حاسد ہے، یہ بندہ جل رہا ہے۔ پہلے نمبر پر حاسد کی یہ نشانی ہے کہ آپ کی ہر کامیابی اس کو چبھنے لگتی ہے، کبھی آپ کو مبارکباد نہیں دے گا، کبھی آپ کی کامیابی پر وہ خوش نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر غیبت اور بدگمانی کرنا، دوسروں کو آپ کے خلاف بھڑکانا، اس بات کو وہ سب سے زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ جب آپ کا ذکر ہوگا تو وہ اس قدر تکلیف میں ہوگا، محسوس ہوگا جیسے بیچارہ پتہ نہیں کتنی تکلیف میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی کامیابی، آپ کی تعریف اس سے سنی نہیں جا سکتی، بڑا بے چین ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حاسد۔ چوتھے نمبر پر دعویٰ وہ کرے گا خیر خواہی کا مگر عملی مخالفت کرے گا، یہ بھی حاسد کی علامت ہے۔ بے بنیاد تنقید کرے گا، ایسے نقص نکالے گا جو نقص نہیں بنتے۔ یہ تھی کچھ حاسد کی علامات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب سنیں کہ حاسد ہو کون سکتا ہے، تو بھائی یہ ضرور یاد رکھیں، حاسد آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، حاسد آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ حاسد آپ کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ حاسد کون کون ہو سکتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم حاسد سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ ہم حاسد سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ہم نے حسد کا مطلب بھی جان لیا، ہم نے حاسد کی علامات بھی جان لی، ہم نے یہ بھی جان لیا کہ حاسد ہو کون سکتا ہے۔ اب ہم نے اپنے آپ کو حاسد سے بچانا کیسے ہے یہ جانتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یقین کامل اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ روزانہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتے رہیں گے تو امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حاسد کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حاسد سے کبھی بھی بحث نہ کریں، وہ تو پہلے ہی بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ سے بھی
गुफ्तगू करते हुए कोई ऐसी बात सादिर हो जाए तो उसको मौका मिल जाएगा, इसलिए कभी भी हासिद से बहस ना करें। वो जो कहे आप ये याद रखें कि मैंने इसकी साजिश में नहीं आना। खामोशी और बुलंद ज़र्फ़ी इख्तियार करें, दिल साफ़ रखें और ख़ुद भी हसद ना करें। किसी की कामयाबी पर माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह कहना ज़रूर सीखें। अगर आप किसी के पास कोई बहुत अच्छी गाड़ी देखते हैं, बहुत अच्छा मकान देखते हैं, तो फिर दिल में दुआ करें कि या अल्लाह करीम तेरे ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं, तूने इसे अता फ़रमाया है, इसकी बरकत से मुझे भी अता फ़रमा। याद रखें यही रूहानी हथियार है जो हसद के असर को ख़त्म कर सकता है। ये कभी ना सोचें कि मुझसे भला कोई हसद क्यों करेगा। भाई आप ये देखें कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से भी लोगों ने हसद किया। मिसाल के तौर पे हज़रत यूसुफ़ अला नबीना वअलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ें। आपके भाई आपसे हसद करने लग गए थे, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाही अता फरमाई। उसकी मेन वजह ये थी कि उनका यकीन कामिल अल्लाह ताला पर था, अल्लाह ताला पे भरोसा मुकम्मल करते थे। उसकी बरकत अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अला नबीना वअलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई। अगर हम नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें तो हमें पता चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी लोगों ने हसद किया, यहाँ तक कि हसद की हद कर दी। गोया इससे बढ़कर हसद हो ही नहीं सकता, इतना नबी पाक से हसद किया गया। लेकिन अल्लाह ताला ने दीन हक़ को बुलंद किया। आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं हासिद के शर से हमेशा महफूज रहूं, तो फिर यकीन कामिल अल्लाह ताला पे करना है, सब्र करना है, दुआ मांगनी है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करनी है। भाइयों ये याद रखें, हसद एक आग है जो सबसे पहले हासिद को जलाती है। हमें खुद भी हसद से बचना है और दूसरों के हसद से बचने की कोशिश भी करनी है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे दिलों को साफ़ कर दे, हमारे अंदर से अगर हसद है तो उसे ख़त्म कर दे और हम सब को हासिदों के शर से बचाए। आमीन। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल कारी कासिम रज़ा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी पता चले हसद किसको कहते हैं, हासिद की अलामात क्या होती हैं और दूसरों के हसद से ख़ुद बचना कैसे है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो कुछ सुना समझा अल्लाह ताला हम सब को उस पर अमल करने, जिन्हें नहीं पता उन तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलाम।